بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ARY کے جو سربراہ ہے سلمان اقبال، انہوں نے ارشد شریف کے قتل کی تفتیش کے لیے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں سلمان اقبال نے کن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سلمان اقبال نے اس خط میں کیا لکھا ہے۔ سلمان اقبال نے تو ایک اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ارشد شریف کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی۔ انہوں نے ان دھمکیوں کے حوالے سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یا حکومتی سیکٹرز ہیں ان سب کو انہوں نے خط لکھا ہوا تھا، لیکن سلمان اقبال نے شکوہ کیا ہے کہ بجائے اس کو کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا، ان کے خلاف FIR درج ہوتے رہے، مقدمات جو ہے وہ درج ہوتے رہے، اور ان کا وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ بھی جاری ہو گیا تھا۔ تو سلمان اقبال کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ جب انہوں نے تمام سیکٹرز کو خطوط لکھے، FIR ان پہ درج ہوتے گئے اور ان کے مقدمات جو ہے اس کے اوپر درج ہوتے گئے اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاتی ہوتے گئے، تو انہی حالات میں پھر ارشد شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ ملک چھوڑ جائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اپریل 2022 میں، یعنی یہ جو حکومت اقتدار میں آئی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف بھی ایک مہم جو ہے وہ شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ کبھی مجھ کو گولڈ اسمگلر کے نام سے پکارا، کبھی آرمڈ ڈیلر کے نام سے جو ہے وہ کہہ رہے کہ پکارا، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب علی اس ساری مہم کے پیچھے مریم نواز صاحبہ تھی، یہ مریم نواز یہ مہم چلا رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ پھر FBR کے ذریعے سے، FIA کے ذریعے سے، پیمرا کے ذریعے سے، SECP کے ذریعے سے جو ہے وہ مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا گیا، تو میں بھی گزشتہ 6 مہینوں سے جو ہے وہ پاکستان نہیں آیا ہوا ہوں، یعنی پاکستان سے باہر ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ارشد شریف چونکہ مسائل کا شکار تھے، انہوں نے پاکستان سے باہر جانے کا فیصلہ کیا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے دفتر نے ایک SOP کے مطابق ان کی مدد کی، اور ان کو باہر بھجوانے میں جو ہے وہ ہم نے ایک اسٹینڈرڈ جو SOP ہے اس کے مطابق ان کی مدد کی، اور ان کو باہر بھجوانے میں ہم نے معاونت فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ اسی طریقے سے جو ہے ان کو جب باہر بھجوا دیا گیا تو ایک دوست کی معاونت کرنا، ایک دوست جو ہے ان کو بچانا، ایک دوست کی مشکل کے وقت میں جو ہے وہ مدد کرنا جرم نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس بات پر کہہ دیا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ صاف اور شفاف تحقیقات کر سکیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے ان سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ وہ تحقیقات کرائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ تیار ہوں گے، اور جو بھی شواہد ہے یا جو بھی سوالات ہمارے بارے میں فریم کیے گئے ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات جو ہے وہ ہم دیں گے۔ تو یہ سلمان اقبال کی طرف سے میرے خیال میں ایک بہت اچھی پیش رفت ہے کہ انہوں نے اس بات پر کہ یونائٹڈ نیشن کو خط لکھا ہے کہ ارشد شریف کی قتل کی تحقیقات کی جائے۔ یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے، اور ان کو تحقیقات میں انہوں نے ہر طرح کی مدد کا اور ان کے ساتھ ہر طرح کی جو ہے یعنی تفتیش میں شامل ہونے کا انہوں نے اشارہ دے دیا ہے، اور اپنے اوپر جو DJI کی پریس کانفرنس کی جو کوسچن ان کے اوپر فریم کیے گئے تھے تو کہتے ہیں کہ اس کے جوابات بھی میں دے دوں گا۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ موجودہ حکومت کے اوپر میرے خیال میں ان کے خاندان والوں کو بھی اعتماد نہیں ہے، صحافی برادری کو بھی نہیں ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے اس پہ اوپر بھی انگلیاں اٹھے گی، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، انہونی بات بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے بھی اس طرح کا ایک کمیشن بنا تھا۔ تو اگر یہ کمیشن بنا دیا جائے، اور یہ تمام لوگ، عمران خان صاحب نے اقرار کیا ہے کہ میں نے مدد کی ہے، مراد سعید صاحب ہیں انہوں نے اقرار کیا ہے، فیصل واڈا نے اقرار کر دیا ہے،
پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہے، اسی طرح سلمان اقبال صاحب ہے، یہ سارے لوگ ان کو سامری تفتیش جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے کہ وہ معاونت کرے تاکہ حقائق جو ہے وہ سامنے لائے جا سکے۔ اسی طرح سے بالکل ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے، ان کو بھی اپنا موقف دینا چاہیے تاکہ حقائق سامنے آ سکے، اور یہ قتل جو ہے اس کا الزام اس کے اوپر نہ لگایا جائے کہ جو اس میں ملوث نہیں ہے، چاہے وہ سویلین لوگ ہیں چاہے وہ فوجی اہلکار ہیں۔ ایک صاف اور شفاف جو ہے وہ تحقیق ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں اس کے لیے بہترین فورم جو ہے وہ وہی یونائٹڈ نیشن ہے، اقوام متحدہ ہے، کہ وہ اس کی تفتیش کرے اور جو ملزمان ہیں ان کا تعین کرے، اور پھر انہی ملزمان کے خلاف جو ہے مقدمات چلانے کی جو ہے وہ چلائے جائے پاکستان کے اندر، اور جو بھی ملزم قرار پا جائے ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ تو یہ سلمان اقبال صاحب کے ایک اچھا انیشیٹو ہے جو انہوں نے لیا ہوا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا۔ کمنٹس کی صورت میں آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے آگے فارورڈ بھی کر دیجیے۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کہبان۔